السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے خودکشی، سوسائڈ۔ ناظرین اکرام، اپنے سماج کے اندر دیکھیے، خودکشی، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، مار دینا، سوسائڈ کر لینا بڑھتا جا رہا ہے۔ خودکشی بڑھتی جا رہی ہے، سوسائڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سوسائڈ کرتے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ غور کریں، دیکھیں، جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، مسلمانوں کے ملک نہیں ہیں، وہاں خودکشی کچھ زیادہ ہے، اور جو اسلامی ممالک ہے وہاں بھی خودکشی ہے، وہاں بھی سوسائڈ ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، ہلاک کر دینا ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، جل کے مر جائے، اوپر سے کود جائے، پہاڑ پر سے کود جائے، زہر پی لے، ٹرین کے آگے کود جائے، پنکھے سے لٹک جائے۔ کبھی کبھی پولیس والے بھی مار لیتے اپنے آپ کو، بلڈنگ کے اوپر سے کود گئے۔ ابھی جلد ہی کا واقعہ ہے، اکتوبر 2018 میں پولیس محکمے کے اندر دلی کا واقعہ، ایک پولیس والے اوپر سے کود کے مر گئے۔ ذہنی دباؤ، ٹینشن، لوگ مر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی مر رہے ہیں، جاہل بھی مر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مار لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی پستول سے خود کو مار لیتے ہیں۔ کبھی کبھی شوق میں بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اوپر چلے گئے، سیلفی لینے کے چکر میں گر گئے، ختم ہو گئے۔ اور کہیں کہیں خوشحالی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، کہیں کہیں بدحالی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ تو ہے، لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ خواتین سوسائڈ کم کرتی ہیں، مرد لوگ زیادہ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ ذہنی تناؤ، دباؤ۔ آئیے غور کرتے چلیں، سوسائڈ کے، خودکشی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ کیوں لوگ ایسا قدم اٹھاتے ہیں؟ لوگوں کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرتے چلیں۔ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں، 10 ستمبر کو خودکشی مخالف ڈے منایا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر جاگرتا پیدا کی جاتی ہے کہ آپ سوسائڈ نہ کریں، اپنے آپ کو نہیں ماریں، خودکشی نہ کریں۔ ہر سال پوری دنیا میں 1 ملین لوگ لگ بھگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے 2020 تک 1.5 ملین لوگ خودکشی کرنے والے ہو جائیں گے، ایک اندازے کے مطابق۔ یہ بھی سروے آیا کہ فرانس کے اندر خودکشی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اسی طرح سویڈن ایک ملک ہے، وہاں خوشحال لوگ ہیں، خوشحالی کے باوجود بھی وہ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ تو یہ پورا سروے کہ آخر لوگ اپنے آپ کو مارتے کیوں ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ یاد رکھیے گا، زندگی ایک ہی وقت ملتی ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو زندگی ملی ہوئی ہے صحیح سے صحیح طریقے سے جی لیجئے، برباد مت کیجئے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آئیے وجوہات پر غور کریں، لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر کامل ایمان نہ ہونا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تکلیف والی زندگی بنا دیں گے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس لیے وہ لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں۔ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر لوگ راضی نہیں ہیں۔ بھئی جو نصیب کا لکھا تھا وہی ہوا، نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، جو نہیں لکھا ہے وہ کبھی بھی مل نہیں سکتا۔ تو جب تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھروسہ نہیں ہے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔
الحمدللہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں ذرا خودکشی کم ہے، لیکن وہ بھی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھیے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2۔ اللہ جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جس کے لیے بند کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ پر پورا بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں۔ خودکشی کی ایک وجہ اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی ہے، مایوس ہو گئے، غم میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، پریشان حال ہیں، تو کیا کریں؟ زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لے رہے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خودکشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے غریبی۔ 1997 سے 2013 تک بھارت دیش میں لگ بھگ 1.5 لاکھ کسانوں نے خودکشی کی ہے، ایک سروے کے مطابق۔ قرض تلے دبے ہیں، بوجھ تلے دبے ہیں، بینک کا لون لے کر آئے ہیں، ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ کبھی کبھی کھیتی بھی خراب ہو جاتی ہے، فصل خراب ہو جاتی ہے، اب کیا کریں گے؟ وہی ایک سہارا تھا، قرض والے کا قرض ادا نہیں کر رہے ہیں، بینک والے پریشان کر رہے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہو رہا ہے، تو وہ لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، جاتے ہیں تاکہ قرضہ معاف ہو جائے، لیکن معاف نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے، خود بھی ہلاک ہو جاتے، خود بھی برباد کر لیتے، سوسائڈ کر لیتے، پوری فیملی کے ساتھ کر لیتے، سب کو مار دیتے ہیں، زہر پلا دیتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، اوپر سے کود جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں کیونکہ لون چکا نہیں پا رہے ہیں۔ تو غریبی بھی ایک وجہ ہے سوسائڈ کرنے کی۔ اسی طریقے سے خواہش سے زیادہ کسی چیز کو حاصل کرنا، طاقت سے زیادہ کوئی چیز کو لینے کی خواہش۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، ہم تقدیر پر راضی ہیں، اللہ ان کو دے کر آزما رہا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بھی ویسا ہو جاتا۔ ہاں جائز طریقہ اپنا سکتے، لیکن طاقت سے زیادہ کوشش کرنا اور اس میں ناکام ہو جانا، وہ چیز کا نہ ملنا، تو آدمی کو کیا ہوتا؟ اب کیا کرے؟ وہ چیز ملی ہی نہیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اپنی خواہش حد سے زیادہ رکھنا، ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو آدمی طاقت سے زیادہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، اور جب وہ نہیں کر پاتا ہے اور وہ آرزوئیں اور تمنائیں اس کی پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے۔ خودکشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے خاندانی مشکلات، گھر کے اندر پریشانی ہے، پورا گھر جہنم بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، ایک خاندانی مشکل ہے، خاندانی مشکلات ہے، اور کسی چیز کو لے کر جھگڑا ہے، زمین کو لے کے جھگڑا ہے، وراثت کو لے کے جھگڑا ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگ غلط فیصلہ اٹھا لیتے ہیں جوش میں آ کے، کہ دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، فلانے کو پتہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی سیاسی دباؤ کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کسی ملک کے وزیر اعلیٰ ہیں، سی ایم ہیں، ان لوگوں نے بھی خودکشی کر لی سیاسی داؤ پیج میں، کہیں ہار جائیں گے، کیا ہو جائے گا۔ اپنے بھارت دیش میں ناگالینڈ وغیرہ کے علاقے میں، میزورام کے علاقے میں ایسا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، ہار جائیں گے، پھر آئندہ جیت جائیں گے، لیکن لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ تو پریشانی ہے، طاقت سے زیادہ کوئی چیز جو اپنے بس میں نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا خودکشی کا ایک ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے خودکشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے امتحان میں ناکامی، فیل ہو جانا۔ بچے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں، بچیاں بھی کر رہی ہے، بستہ لے کے گئے، بیگ لے کر گئے، پھینک دیا اور سیدھا کنویں میں کود گئے۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے زہر پی لیا، اپنے آپ کو مار لیا، ڈپریشن میں چلے گئے، تو کیا ہوتا؟ امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہو رہا ہے، جب فیل ہو جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ بدنام کریں گے، اور ماں باپ بولتے ارے اتنا پیسہ لگایا، کوشش کی، تو فیل ہو گیا، محنت نہیں کرتا ہے، تو وہ ناکامی کے ڈر سے، پھر اسی طریقے سے بے عزتی کے ڈر سے بھی کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بیٹا آج تیرا نمبر نہیں آیا، کل ضرور آئے گا، حوصلہ افزائی ضروری ہے۔
تو حوصلہ افزائی نہ ملنے کی وجہ سے بھی اور بے عزتی کی وجہ سے بھی میری بے عزتی ہو جائے گی، میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، کتنے بچے خودکشی کر رہے ہیں۔ ارے امتحان دیا، فیل ہو گیا، ختم، میرے نصیب کا کیا لکھا ہے؟ جی نہیں، لڑتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، محنت کرتے رہیے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بار بار آدمی سیکھتا ہے، بار بار کرنے سے۔ ہمت ہار گئے، خودکشی کر لی، تو کتنے بچے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے خودکشی کی ایک وجہ ہے ناکامی، یعنی محنت کیا، تجارت کے اندر ناکامی ہو گئی، ارے پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اب کیا کرے، پیسہ ایک جگہ لگایا تھا، وہی پوری امید تھی، اب پیسہ ہی ختم ہو گیا، اب کہاں سے گھر بار چلے گا، اور قرضہ لے کر آیا تھا، کیسے ادا کروں گا، کیسے دوں گا، تو تجارت میں ناکام ہوگا، پورا پیسہ ایک ساتھ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے، کیسے دیں گے، بینک والے کو کیسے دیں گے، لوگوں کو کیسے دیں گے، تو اپنے آپ کو پوری فیملی کے ساتھ مار لیتے۔ تو تجارت میں ناکامی بھی ایک وجہ ہے سوسائڈ کی، خودکشی کر لینے کی، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ خودکشی کر لیتے ہیں لوگ کہ بھائی تجارت میں لگایا، ایک مصیبت آ گئی، بھائی کھیت کے اندر لگایا، مصیبت آ گئی، پورا کھیت ختم ہو گیا، تجارت ختم ہو گئی، تو اب چکا نہیں پائیں گے تو مار لے رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ خودکشی اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں، بہت ساری وجوہات پر ہم اور آپ غور کر رہے ہیں، لا علاج بیماری میں وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں، جھیل رہے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اپنے آپ کو مار لیتے۔ ایڈز کی بیماری میں ہے، کہاں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بیماری ایسی ہو جاتی ہے، تمام وسائل ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہمت سے کام نہیں لیتے، ہمت ٹوٹ گئی، تو ایسی بیماری آ گئی، اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا؟ تو کتنے بیمار لوگ، مریض لوگ بھی اپنے آپ کو مار لیتے، خودکشی کر لیتے، سوسائڈ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے بھی خودکشی کر لیتے، سیلفی لیتے، ایک دم ٹاپ پہ چلے جائیں گے، بلڈنگ کے اوپر یا ٹاور کے ایک دم اوپر چڑھ جائیں گے، پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، دیکھو میں سیلفی لے رہا ہوں، اور سیلفی نے کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے، اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اپنی بہادری دکھا رہے ہیں، اور یہ سیلفی بھی ایک نشہ بنتا جا رہا ہے، خودکشی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی بچے لوگ بھی خودکشی کر لیتے گیم کی وجہ سے، اگر ان کو گیم کھیلنے کو نہیں ملا اور بار بار ماں باپ نے منع کیا تو خود بھی مر جائیں گے اور سامنے والے کو بھی مار دیں گے۔ یہ چل رہا ہے اپنے یہاں۔ دلی کا ایک واقعہ، ایک بچے نے ماں باپ کو اور اپنی بہن کو بھی مار ڈالا، 3 قتل کر دیا گیم کی وجہ سے، خودکشی۔ پھر اسی طرح دلی کا بھی ایک واقعہ، تنتر منتر جنتر جانتے ہیں، پھر اسی طرح بھوت پریت، اس کے سلسلے میں ایک پورا خاندان کئی لوگوں کا مر گیا۔ کیسے مر گیا، کس نے مارا؟ یہ جنتر منتر تنتر، اس کے تحت بھی کتنے لوگ اپنے آپ کو مار لیتے، بولے دنیا میں زندہ رہ کے کیا کریں گے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے آپ کو اس لیے بھی مارتے، خوشحالی زیادہ ہے، دنیا میں اب رہ کے کیا کریں گے، پورا عیش ہو گیا، اب کوئی فائدہ نہیں زندہ رہنے سے، چلتے ہیں، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو آرام سے رہیں گے، میرے بھائیو زندگی میں جو موقع ملا ہوا، توبہ استغفار کا موقع مل سکتا مرتے دم تک، اور یہ زندگی اللہ کی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، تو ہمیں مارنے کا ادھیکار کیسے مل گیا؟ کتنے لوگ نشہ کی وجہ سے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، نشہ میں ہے اور نشہ پورا نہیں ہوتا تو مار بھی لیتے اور مار بھی دیتے نشہ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے جو اپنے سماج میں نظر آ رہی ہے۔ اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو ہم مار نہیں سکتے، سوسائڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ہلاکت میں مت ڈالو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ راستے کھولیں گے، سوسائڈ سے کیسے بچا جائے، خودکشی سے کیسے بچا جائے، اسلام نے پورا طریقہ بتایا ہے۔ جو کوئی بھی خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، اور جس چیز سے مارتا ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا اس کو مل رہی ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے، وہ توحید پر مرا ہے تو ہو سکتا ہے وہ نکال لیا جائے جہنم سے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ لیکن مرنے کے بعد بھی چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بلکہ اسی سے سزا ملتی ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر
778 5778۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل، جو کوئی پہاڑ کے اوپر سے گر کے اپنے آپ کو مار لیا، گرا دیا، اس کا کیا ہوگا؟ فقتل نفسه فهو في نار جہنم، اپنے نفس کو ہلاک کیا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، پہاڑ کے اوپر سے گرنے کا عذاب اس کو دیا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور پہاڑ کے اوپر سے گرتا رہے گا، یہی سزا اسے ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہنوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے، پیارے بچوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے آپ کو نہ ماریے، ورنہ مرنے کے بعد پھر تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمت سے کام لیجئے۔ بزدل ہو گئے، ڈٹ کر مقابلہ کیجئے، کیوں مقابلہ نہیں کر رہے؟ آئیے حدیث میں اور آگے کیا کہا گیا؟ وَمَن تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، جس نے زہر پی لیا اور اپنے آپ کو مار لیا تو کیا ہوگا؟ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، تو یہ زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا اور جہنم میں وہ پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو دیکھا آپ نے، جو بھی زہر پی کے مار رہا ہے اپنے آپ کو، زہر پی لے رہا ہے، کل سزا ملے گی اور اس کو سزا ملتی ہے۔ حدیث میں اور آگے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَعُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تلوار سے مار لیا، پستول سے مار لیا، لوہے سے مار لیا، جیسے بھی مار لیا، تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اپنے آپ کو ایسے ہی مارتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ توحید پر مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے جو وہ چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خودکشی نہیں کرنا، اسلام کے اندر بالکل منع۔ بہنوں سے بھی کہتا خودکشی نہیں کرنا۔ ساس بہو کا جھگڑا ہوا، بہو نے خودکشی کر لی، پھر اسی طریقے سے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی نے خودکشی کر لی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، امی کا انتقال ہو گیا، حقیقی امی گزر گئی، ابا نے دوسری شادی کر لی، اب کیا ہوگا؟ بیٹے نے خودکشی کر لی۔ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ابا گزر گئے، چچا نے قبضہ کر لیا، تو اب کیا کریں گے؟ پورا نہیں دے رہے، خودکشی کر لی۔ جی نہیں میرے بھائیوں، ڈٹ کر مقابلہ کیجئے، ہمت سے کام لیجئے۔ ہمت سے کام نہیں لیجئے گا تب تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا مت کرو۔ کیوں ہم اور آپ موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب المرضى کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5671 5671، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں کا کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں موت کی تمنا کرتا ہے؟ من ضر اصابہ، اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ واقعی ایسا کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب وفات میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو موت بھی اللہ ہی دے گا۔ ہمیں اور آپ کو سوسائڈ کر کے اپنے ہاتھ میں موت کو نہیں لینا چاہیے۔ کس نے کہا ہے؟ بولے ارے تقدیر کا لکھا تھا، ہم ویسا کرنے والے تھے تو اللہ نے پہلے سے اندازے سے لکھ دیا۔ یاد رکھیے کیسے خودکشی سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر راضی ہو جائیے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ خودکشی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، غم نہ کریں، مایوسی کفر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، اے میرے بندو جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے۔ یاد رکھیے آسانی اور پریشانی دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، تو ہم اور آپ گھبرا جائیں گے۔ جب آسانی کا دن ہے
تو اللہ تعالیٰ کا شکر، جب پریشانی کے دن ہے تو صبر، آسانی میں اللہ کا شکر، پریشانی میں صبر، مومن کی یہی نشانی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ عجب ہے، اللہ دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ جب لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ صبر، تقدیر پر بھروسہ، میرے تقدیر کا لکھا تھا اس لیے چلا گیا، پھر دوبارہ اللہ دے دیں گے، وہی دینے والا وہی لینے والا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ نے ہی تکلیف دی ہے، وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر بھلائی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، ڈگری والے لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں کہ بھائی ہم کو صحیح جگہ مل نہیں رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو رہ کے کیا کریں، ختم کر لے رہے ہیں اپنے آپ۔ یاد رکھیے گا، ڈگریوں میں ہمارے لیے رزق نہیں ہے، روزی روٹی آسمانوں میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 22، آسمانوں میں تمہارے لیے روزی ہے، ڈگریوں میں روزی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی ڈگریوں کے پیچھے مت بھاگیے گا کہ ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں تو مجھے ہائی فائی جاب ملنا چاہیے، تو کبھی کبھی لوگ اس لیے بھی خودکشی کر لیتے، ارے اچھے جاب مل نہیں رہے ہیں، ڈگریاں رکھ کے فائدہ کیا ہے، اتنی سندیں ہیں میرے پاس، فائدہ کیا ہے، اس لیے مر جاتے۔ میرے بھائیو، آسمان پہ روزی روٹی طے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہی رزاق ہے، وہی کھلاتے ہیں، وہی پلاتے ہیں، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ ڈگری آپ کی روزی روٹی کے مالک نہیں ہے، نہ کوئی سرکار روزی روٹی کی مالک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کچھ نوجوان خودکشی کر رہے ہیں، بھائی نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، جاب صحیح نہیں، تو کیا کریں گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ جاب دینے والے، اللہ تعالیٰ نوکری دینے والے، اللہ تعالیٰ کھلانے والے پلانے والے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، تو کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ بیماری سے ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، شفا دینے والا اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26، جب میں بیمار پڑتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو ذرا حالات جیسے بھی رہیں، سوچ کے چلیے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا، آج تکلیف ہے کل آسانی، آج پریشانی کل آسانی، تو یہ دونوں چل رہے ہیں، اور زندگی اسی لیے ہم اور آپ امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور اللہ دونوں طریقے سے آزما رہا ہے۔ آپ دیکھیے سویڈن والے زیادہ پیسے کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور اپنے بھارت دیش میں کسان لوگ کس لیے مر رہے ہیں؟ بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، تقدیر پر بھروسہ کیجئے، اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کیجئے، اور چلنے کا طور طریقہ صحیح رکھیے، ہر چیز میں بیچ کا راستہ اختیار کیجئے، مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ ہم اور آپ مسائل مول لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں۔ تو یہ چند وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اہم چیز ہے، تقدیر کے لکھے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جو چیز نہیں لکھی ہے کوئی دے نہیں سکتا، اور پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی، آسانی ہوگی، اور آسانی آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے، ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔